الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شکر حضرات محترم मेरे बिरादर अजीज हज़रत मौलाना मोहम्मद असगर साहब तुम्हारे सामने मकसद बिअसत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम दे उन्वान ते बयान फरमाते बैठे हैं कि मेरे आका जब मक्का मुकर्रमा के अंदर अल्लाह दी वहदानियत दा गलगला बुलंद फरमाया
اور لوگوں کو اللہ دی توحید دی دعوت انہاں الفاظ دے اندر دیتی کہ قولو لا الہ الا اللہ، بس اتنا آکھنا کہ اپنے بیگانے ہونے لگ گئے، دوست دشمن بنن لگ گئے، الصادق والامین آکھن لگ والے جھوٹ دے بہتان بدھن لگ گئے، اور سید احمد دے اتے لوڈیاں آزاد کرن والا ابو لہب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو گندیاں گال ہی کا ڈھن لگ گیا کہ تبن لکا یا محمد، لہذا جماعتنا میری گال سمجھ دے ہن سائیں نے کہہ کو کوئی گال یا بندہ تو نہیں کڈیا کہ کڈیا آئی، میں جملے عرض کی تن سائیں دے دو لفظ آکھن کہ قولو لا الہ، او عربی دان ہن، عربی سمجھتے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ لا الہ آکھ کے ساڑے کول کیندیاں عبادتاں چھڑوانا چاہتے تے کیندے درد ہوتے گھن آونا چاہتے۔ نعرہ تکبیر، جان محمد مصطفیٰ۔ تو اسے واسطے یہ جہڑیاں ساریاں گالیں مولانا بیان کی تھی یہ کچھ کرن دے بعد انہاں ڈٹھے بے ایمیں مسئلہ نہیں بندا پیا، انہاں نے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق ایک پراپگنڈا شروع کیتا کہ نعوذ باللہ یہ حضرت محمد دے پاگل ہو گئے، مکے دے اوباش بدمعاش کھلنڈرے لڑکے انہوں کو حضور علیہ السلام دے پچھو لالی تونے جتھا سائیں کھڑے ہو کے بیان کریں دیں وہ آدھے نعوذ باللہ میاں ان دی گال تے کوئی توجہ نہ کرے، کوئی ذہن نہ دھرے، یہ تے مجنون ہیں، یہ تے پاگل ہیں۔ تے تو کو پتہ ہے بھئی پاگل دی گال کو کوئی بھی بندہ سنن واسطے تیار، وہ آدھن جب ہے دیوانہ پاگل یہ دی گال کی سنی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، بتقاضائے بشریت میرے آقا دا دل محزون ہوئے، صحیح مغموم ہوئے کہ میں کو اللہ دی طرف سجینا تے میں کو مجنون آدم آسمان پر نگاہ کی تھی میں، اللہ پاک نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، میرا قرآن گھن منجو اور میرے محبوب کو تسلی دیو کہ اجڑ لوگ تو اکون نعوذ باللہ اس کی دم دے جملے آدھے کھڑے میں
اے میرے حبیب تسا پریشان نہ تھی وہ ہن تسا سائیڈ تے ہو ونجو اے جانن تے میں جانا اے گفتگو کرن تسا جواب نہیں دینا میں اللہ آپ جواب دے سا انہوں نے نعوذ باللہ میرے آقا کو مجنون رکھے رب کائنات نے سورہ نون نازل فرمائی فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون نون والقلم توجہ کرے سو توجہ فرمے سو اللہ فرمے لے میں قسم چہنا قلم دی میں قسم چہنا جدوات دی میرے دوستو میرے بزرگو قرآن پڑھو کتائی حامیم کتائی قاف کتائی وضحا کتائی علم نشرح کتائی فلا وربک کتائی لا اقسم بهذا البلد وانت حلم بهذا البلد اے اللہ قسمہ چندے خدا کو قسم چاور جی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے مالک اے قسمہ اس واسطے چندن خدا طریقہ کار ہے جلے کہیں چیز دی شان بلند کر کے بیان کرنی ہوئے عظمت اچھی کر کے بیان کرنی ہوئے جس وقت کہیں شے کو محتم بشار بڑا کے پیش کرنا ہوئے اللہ دی عادت ہے کہ اللہ پاک وقت قسم چینن چاہو نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت علماء بیٹھن کہے اللہ قلم دی قسم چاہتی ہے قلم تاں لکھ دیئے جے دواتی تو سیائی گننے تا یہ نا دواتی سیائی بولو وقت قلم لکھ دیئے اشارہ کرنا ہا اے میرے محبوب تو کو پریشان ہونا دی ضرورت نہیں ہے تو ساتے میرے نمائندہ ہی وے میرے کولو ہدایت گھندے وے میرے کول پیغام گھندے وے جی میں قلم بغیر دوات دے بولن دے نہیں لکھ سکتی ایمیں پیغمبر خدا دی مرضی دے بغیر اللہ دے حکم دے بغیر نہیں بول سکتا ٹھیک ہے نا قلم تے دوات دا ہک جوڑے اللہ تے اون دے نبی دا بھی کیا ہے زور میں بولو جوڑے پیغمبر چونکہ زمین دے اتے نمائندہ ہو دے کہدا زور میں بولو اللہ دا مطلب توجہ کرائے قلم دوات قسم اللہ پاک کی نیچے نہ پہ قلم دی قسم دوات دی قسم اگر میں زاویت نال دیکھو مولانا کہ اگر قلم دوات قلم پرائمری دے بچے دے حد دے اندر ہوئے ہی دی عظمت بیوں دیئے اگر یا قلم میٹرک پی ایف دے بچے دے حد دے اندر ہی دی عظمت بیوں دیئے اگر یا قلم پرنسپل دے حد دے اندروں میں وہ دی شان وہ دی عظمت بیوں دیئے جے میں آکھاں کہ یا قلم اگر میرے اللہ دے حد دے اندروں میں
اللہ تحریر لکھن والا ہتوڑی تحریر میری تحریر کوئی تحریر لکھے کاغذ تے کوئی تحریر لکھے چمڑے تے کوئی تحریر لکھے جناب والا پہاڑوں دے اتے پتھروں دے اتے کہ اللہ فرمائے نون والقلم وما یسطرون قلم میں رب دے ہاتھ دے اندر تے ہن تحریر پڑھنی ہے فرمایا تحریر اللہ دی دیکھنا چاہتے ہو اللہ فرمائے میں نبوت دے چہرے کو اپنی ایک ایسی بساط بنائیں کہ کوئی تحریرہ لکھے کاغذاں دے اوتے پتھراں دے اوتے فرمایا میں نبوت دا چہرہ ایسا بڑھائے بھی کہ اس چہرے دیاں تحریراں پڑھو جس چہرے دے اندر خدا دی خدائی دا جلوائے کہنا جلوائے خدا دی کہ اللہ جو آدھے وضحا میں کو قسم ان چہرے دی اور تو ساتھ میں نبوت کو پڑھے قرآن دے اندر احادیث دے اندر صحابہ وہ لوگ ہیں جنہاں نے نبوت کو پڑھے حضور دے چہرے دے اندر رخ انور دے اندر ہاں جناب عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بڑے عالم جید تورات زبور انجیل عین مدینے دے اندر میں ذرا امتحان جنساں محمد کریم دا آدھن جب میری نگاہ حضور دے چہرے دے اتے پئیے بس نگاہ دا پونڑا بے ساختہ زبان جو نکلے ما ہاذا وجہ کذاب اے چہرہ کہیں جھوٹے دا چہرہ نہیں ہو سکتا فرمائے مکے والے الزام ودے لے دیوے بہتان لے دے ہو کہ مجنون اللہ دے ما انتا بی نعمت ربکا بی مجنون وہ ایک پاگل پہلے زماد زیدہ نہ ہے حدیث پاکی جایا کھڑے سائندہ کنڈا کھڑتے میرے آقا بہر تشریف دینا ہے مانا کون آدھے انا زماد کانے کتھو ہے آدھے میں مکے آلے آدھا پیران دم پھوکا کرے نا تعویز شاویز لینا تے نعوذ باللہ کہیں دا دماغ خراب ہوئے تو میں پھوکے شوکے دے کے تے گنڈیاں شنڈیں ایمیں ایشو کم کرے نا سمجھ آ رہی تمہاری کول بھی تو بھو پہ آندن ہیں کیا نہیں آندے آندن تو سن بڑی انہاں دی خاطر مدارت او بھگت یہ وہ 90% نعوذ باللہ مانگیاں بیبیاں زنانیاں کو جن چمڑے کھڑے ہونے وہ بتا کے چلھی تپوا کے تے کئی قسم دے ایویں پکھنڈ بڑھا کے تاری جیب تے بھی ڈاکہ مرے ایمان تے بھی ضعیف الاعتقاد لوگی مولوی صاحبان کو پہنچ جائیں مولوی صاحب میرا حساب تک کر رہے اس وقت دیوبندی بھی حساب کرو نہ مولوی صاحب کوئی اکاؤنٹنٹ لگا بیٹھے بھئی حساب کر دو اللہ پاک قرآن اجازت دے او لوگو ایک غیب دا علم میں اللہ دے سوا بیا کوئی جاندا ہیں زمین و آسمان دے اندر غیب دا علم کون جان دے اللہ جان یہ عقیدہ ڈھلا نہ کی تھا
آدھے میں زمادہ میں پھوکے پھاکے لینا اے محمد کریم میں سجن نعوذ باللہ بہت بارد دے اندر لوگ آدھن کہ تسا مجنون ہو دیوانہ ہو تے میرے کل دم میں تو کو دم رکھن واسے آیا میرے آقا نے فرمایا زماد دل سن جڑی وجہ کر کے لوگ میں کو دیوانہ آکھن لگ گئے مجنون آکھن لگ گئے وہ وگال میں تے کو سنینا سن گیا اگر میں تے کو دینال کملہ لگا دیوانہ لگا تے وال تو میرے تے دم رکھی اور اگر میری گل سن کے تم اپنے آپ کو دیوانہ سمجھیں تب دم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھے سا آخر لگا ٹھیک میرے آقا نے قرآن کی تلاوت شروع فرمائیں فرمایا یاسین یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم زماد کھڑائی بہ گئے موجودے بھر گئے گئے حتیٰ کہ زمین تے ہاتھ رکھ کے میرے آقا کے سامنے انہیں ملتجی نگہاں دلانا دے اے محمد کریم لوگ جھوٹ لے دے انا کوڑ مرے دے انا میں دیوانہ تے مجنون آؤ عقل میری کوئی نہیں مہربانی کرو تے میرے اتے دم کرو چاہو سمجھ آندی پی تو نبیوں نے اللہ دی توحید بیان کرن دے بدلے چ بڑیاں تکلیفاں اٹھائیں نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ بھائی کوئی گال ہے وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے یہ ہے نا اور اولیاء نے بھی اللہ دی توحید بیان کی اوکھا مسئلہ ہے بڑا یہ دیوبندی بریلوی مسئلہ نہیں مطلب کوئی بھائی ناراض ودے تھی میں یہ اللہ دی تعریف بھی در حقیقت میرے محبوب دی تعریف ہے ویر نصیر الدین جو آدھے کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے داتا کون ہے زور بولو نا داتا کون ہے حضرت پیر نصیر الدین دے کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے نعرہ تکبیر
تو گال وہ جڑی مولانا تو سمجھیں دے پہ ہن میں تے میں تھوڑی جی اگوں وضاحت کرن لگ گیا ٹھیک ہے نا سائیں دی آمد دا مقصد کیا ہا اور حضور دا سارے اتے سب تو بڑا احسان یہ ہوئے کہ حضور نے ساکوں اللہ دے نال ملائے ملاقات کروائیے تے اللہ دی سنان کروائیے اللہ دی کیا کروائیے سنان کروائیے تو بھائی بس مختصر ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی جگ چھٹ کے سارا آقا جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دیئے ایہا کمائی ساری عمر دیئے جگ چھٹ کے سارا جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دیئے ایہا کمائی ساری عمر دیئے سارے جہان دے پھر کے میں بیٹھیا سارے جہان دے پھر کے میں بیٹھیا سر تاج داراں دا جھکتا میں بیٹھیا سر تاج داراں دا جھکتا میں بیٹھیا بد بادشاہی تو بد بادشاہی تو تیری گدائی بد بادشاہی تو تیری گدائی جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دیئے جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں ہے جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں ہے اسے دوا دلال سانو شفا نہیں دیدار تیرا دیدار تیرا ساری دوائی دیدار تیرا ساری دوائی